सिबी यार वो देखो आ गया तुम्हारा दीवाना। फिल्जा ने नोट्स पर नजरें जुमाए बैठी सबिहा को टहोका मारकर आहिस्तगी से कहा तो सबिहा ने चौंक कर पहले उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नजरों के ताकुब में सामने देखा। जहां दरवाजे से अंदर दाखिल होते कायान खानजादा पर नजर पड़ते ही उसके दिल ने एक बीट मिस की। वो भी उसे देख चुका था। उसकी आंखों में उसे देखकर आती चमक सबिहा खान की नजरों से पोशीदा न रह सकी थी। उसने फौरन नजरें झुका ली थीं। कायान खानजादा लड़कों वाली साइड पर जाकर ऐसी चेयर पर बैठा जहां से वो जरा सा सर घुमाकर बआसानी उसे देख सकता था। और फिर लेक्चर के दौरान भी वो मुसलसल कायान खानजादा की नजरें खुद पर महसूस करती रही थी। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ वो फिल्जा को साथ लिए फौरन क्लासरूम से बाहर निकल आई। ये उसका यूनिवर्सिटी में दूसरा सेमेस्टर था। तकरीबन 80 स्टूडेंट्स थे जिनमें लड़कों की तादाद ज़्यादा थी। पहले सेमेस्टर के दौरान तो तमाम क्लास वाले एक दूसरे के नामों वगैरह से कुछ खास वाकिफ नहीं थे, मगर दूसरे सेमेस्टर के दौरान वो सब एक दूसरे से अच्छा खासा तारुफ हासिल कर चुके थे। मगर सबिहा का हाल पहले दिन की तरह था। उसे किसी का नाम याद नहीं रहता था सिवाय फीमेल और मेल सीआर के। वो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। खूबसूरती की वजह से क्लास के कई लड़कों को वो अपनी तरफ मुतवज्जो नोट तो करती थी, मगर इग्नोर कर देती थी। ये फिल्जा ही थी जिसने उसकी तवज्जो कायान खानज़ादा की तरफ दिलवाई थी। कायान खानज़ादा उसकी तरह कोई रेज़ो नेचर या एटीट्यूड वाला बंदा नहीं था। बोल्ड लड़कियों के साथ वो उसे गप्पे लगाता हुआ कई मर्तबा देख चुकी थी। अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से वो खूब फ़ायदा उठा रहा था। न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में जल्द ही मशहूर हो गया था, बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स भी उसे चाहने लगे थे, क्योंकि वो बाकी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता रहता था। सबिहा उसके बारे में कोई अच्छे ख़यालात नहीं रखती थी। फिर जब उसे अपनी तरफ मुतवज्जो होते देखा तो पहले तो उसे अच्छा नहीं लगा, मगर फिर जब कायान खानज़ादा को देखते दिल की धड़कन तेज़ होने लगती, तो दिल में मौजूद नेगेटिविटी की जगह खुद ब खुद पॉजिटिविटी ने ले ली। अगरचे ये तो उसने सोच रखा था कि अगर कायान खानज़ादा ने उसे भी बाकी लड़कियों की तरह समझकर दोस्ती की ऑफ़र की, तो वो उसकी इंसल्ट कर देगी। वो कोई गर्लफ्रेंड टाइप की लड़की नहीं है। कायान खानज़ादा को अच्छे से समझा देगी, मगर अभी तक इसकी नौबत नहीं आई थी। 1.5 महीना होने वाला था। कायान खानज़ादा ने उससे बात करने की एक बार भी कोशिश नहीं की। हालांकि कई दफ़ा अकेले में मौका भी मिला, मगर उसने उस मौका से फ़ायदा भी नहीं उठाया और ना ही उसने किसी से सबिहा का नंबर लेकर ट्राई किया। ये बात सबिहा के लिए ताज्जुब खेज थी, क्योंकि क्लास की कई लड़कियों के मुंह से वो सुनती रहती थी जब वो आपस में बोल रही होती, ये नोट्स मुझे कायान ने सेंड किए, ये मैसेज कायान ने किया, फलां चीज़ कायान ने भेजी। सबिहा हैरान होती ये सोच कर कि जब वो उसमें दिलचस्पी ले रहा है तो उसके हवाले से वो ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं करता था। भला फिर सोचती शायद मुझसे डरता होगा, क्योंकि वो किसी मेल क्लास फेलो से बात नहीं करती थी। अगर कोई मेल उसे मुखातिब करता भी तो वो जवाब न देती। ये सब यकीनन कायान खानज़ादा भी जानता होगा। शायद इसी वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती होगी। एक दिन वो और फिल्जा कैफ़े में बैठी थीं, जब उनके साथ वाले टेबल पर कुछ लड़के आकर बैठे और आपस में गुफ्तगू करने लगे। उनका मौज़ू गुफ्तगू ख़वातीन था, जिनके बारे में वो खासी नज़ीबा बातें कर रहे थे। फिल्जा से उनकी बकवास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उनको सुनाना चाहती थी, मगर सबिहा ने उसे रोक दिया और कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर लेने के लिए सामने काउंटर पर भेज दिया, जहाँ काफ़ी रश था और ऐसे रश में फिल्जा ही लोगों के हजूम में घुसकर ये सब ला सकती थी। फिल्जा के उठते ही उन लड़कों ने बराह रास्त सबिहा पर रिमार्क्स कसने शुरू कर दिए। सबिहा इग्नोर किए चुपचाप बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उनकी बकवास हद करास करने लगी तो वो उठ खड़ी हुई और उनके करीब से गुजरकर वहां से निकलने लगी कि एक लड़के ने उसके दुपट्टे के एक कोने को खींचा तो उसे रुकना पड़ा। उसने पलटकर उन सबको सख्त नज़रों से घूरा तो वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, आपका दुपट्टा मैंने नहीं खींचा, मेरी कुर्सी से अटक गया था। उसकी हंसी बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा था। उसके बाकी साथी भी मुस्कुरा रहे थे। सबिहा अपना गुस्सा जब्त करते हुए वहां से हटने लगी थी कि उसी वक्त फिल्जा वहां आ गई। वो ये सब देख चुकी थी और सुन भी चुकी थी। सबिहा उसके तेवर भांप कर आंखों के इशारे से उसे मना करते हुए वहां से हट जाने का कहने लगी, मगर वो उसके इशारे इग्नोर किए उन लड़कों से उलझने लगी। वो लड़के शर्मिंदा होने या माजरत करने के बजाय और डटाई दिखाने लगे। उसी वक्त कायान खानज़ादा वहां आ गया और एक नज़र घबराई परेशान सी खड़ी सबिहा को देखकर फिल्जा से मामला पूछने लगा।
سبیحہ نے بہت کوشش کی فلزا اسے کچھ نہ بتائے اور وہاں سے چلے جائیں، مگر فلزا تو کایان خانزادہ کو دیکھ کر پرجوش ہو گئی اور اسے ان لڑکوں کی سبیحہ کے ساتھ کی گئی حرکت اور کہی گئی گھٹیا باتیں حرف بحرف بتا دیں۔ کایان خانزادہ کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ خونخوار تیوروں کے ساتھ ان لڑکوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے درمیان تو میں ہونے لگی، اور پھر بات اتنی بڑھ گئی کہ کایان خانزادہ کی ان لڑکوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی اور کیفے میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ سبیحہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا اور وہ لرزنے لگی۔ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ فلزا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے سبیحہ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ کایان خانزادہ کو اس معاملے میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان سب کے لیے وائس چانسلر کا بلاوا آ گیا، جسے سن کر سبیحہ کا چہرہ خوف سے مزید سفید ہو گیا۔ اس نے بے حد شکایتی اور افسوس بھری نظروں سے فلزا کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سامنے تماشا بن گئی تھی۔ فلزا خود بھی پچھتاوے میں مبتلا پریشان کھڑی تھی۔ مرے مرے قدموں سے وہ بھی اس کے ساتھ وائس چانسلر کے آفس میں داخل ہوئی۔ سارا معاملہ جاننے کے بعد چانسلر صاحب نے کایان خانزادہ اور ان لڑکوں کو ڈانٹنے کے بعد سخت وارننگ دی اور ساتھ ہی اسے اور فلزا کو بھی ڈانٹا کہ لڑکوں کو آپس میں لڑوانے کے بجائے ان کے پاس آ کر شکایت کیوں نہیں کی۔ ڈانٹ کھا کر جب وہ وائس چانسلر کے آفس سے باہر نکل رہی تھی تب سبیحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کایان خانزادہ نے اسی وقت اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے روتے دیکھ کر کچھ بے چین سا ہو گیا اور کچھ سوچ کر اسے تسلی دینے کی غرض سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسی وقت سبیحہ نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں غصہ تھا، افسوس تھا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کایان خانزادہ کو اس کی کنڈیشن پر افسوس تو تھا، مگر اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس لڑکے نے سبیحہ کے ساتھ جو حرکت کی تھی وہ اس کے ساتھیوں نے جو گھٹیا ریمارکس کسے تھے، کایان کا تو اب بھی خون کھول رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سبیحہ کو لے کر اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دو دن وہ اسے اکیلی ہی نظر آئی، شاید اپنی دوست سے ابھی تک ناراض تھی۔ کایان کا دل کیا کہ وہ اس سے بات کرے، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو روک لیا کہ جو اپنی بیسٹ فرینڈ سے ناراض تھی وہ بھلا اس سے آرام سے تھوڑی بات کرتی۔ پھر چند دن بعد کایان نے اسے پھر سے اس کی دوست فلزا کے ساتھ دیکھا تھا۔ شاید اس نے اپنی ناراضگی ختم کر دی تھی۔ پھر دوسرے سیمیسٹر کے ایگزامز شروع ہوئے تو سب کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ تیاری کو لے کر کتنے اسٹوڈنٹس پریشان تھے، البتہ کایان خانزادہ ریلیکس تھا کیونکہ وہ اپنی تیاری سے مطمئن تھا اور پہلے سیمیسٹر میں اس کا CGPA بھی بہت اچھا تھا۔ دوسری طرف سبیحہ اور فلزا بھی پریشان تھیں کیونکہ ایک تو پہلے سیمیسٹر کا GPA لو تھا دونوں کا، دوسرا اس سیمیسٹر کی بھی کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ پیپر والے دن اتفاقیہ طور پر اس کی سیٹ کایان خانزادہ کے بالکل پیچھے آ گئی تھی۔ پھر جب پیپر آیا تو سبیحہ کا دل کیا رونا شروع کر دے، کیونکہ کچھ سوال آؤٹ آف سلیبس تھے اور کچھ انتہائی مشکل تھے۔ وہ پریشان چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب آگے بیٹھے کایان خانزادہ نے گردن گھما کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنا پیپر اس طرح ترچھا کر کے رکھ دیا کہ وہ آرام سے دیکھ سکے۔ سبیحہ خوش ہو گئی اور اس نے جلدی جلدی اس کا پیپر کاپی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دور بیٹھی فلزا نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا کیونکہ اسے بھی ایک لفظ نہیں آتا تھا۔ جب پیپر ختم ہونے کے بعد وہ دونوں ہال سے نکلی تو سبیحہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا جبکہ فلزا کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کاش میری سیٹ بھی تمہارے پیچھے یا برابر میں ہوتی۔ تم بہت لکی رہی ہو جو اتنے لائق فائق بندے کے پیچھے سیٹ آ گئی تمہاری، فلزا نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو سبیحہ مسکرائی۔ ہاں، اگر وہ ہیلپ نہ کرتا تو میں تو پکا فیل تھی، ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا مجھے۔ پہلے جیسے ہی پیپر آیا میرا تو ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کتنا مشکل پیپر دیا سر ضیاء کے بچے نے، سبیحہ نے کہنے کے ساتھ آخر میں دانت پیسے۔ میرے ساتھ جو منحوس لوگ بیٹھے تھے کسی نے بھی میری ہیلپ نہیں کی، اللہ کرے وہ سب فیل ہو جائیں۔ فلزا روحان سی ہو رہی تھی، سبیحہ اسے تسلی دینے لگی۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے گارڈن میں گھاس پر بیٹھی تھیں جب قریب موجود کینٹین کا ایک لڑکا جو تقریباً 10-12 سال کا تھا ان کے پاس آیا اور کچھ پیپرز سبیحہ کو پکڑا دیے۔ سبیحہ نے دیکھا تو وہ اگلے پیپرز کے نوٹس تھے جن میں ایک ایک پوائنٹ ترتیب اور آسان ورڈنگ میں لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس لڑکے سے پوچھا کہ کس نے دیے ہیں تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پتہ نہیں وہ کون تھا، بس اس نے یہ کہا کہ آپ کو یہ دے دوں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ نوٹس بیچنے والا کایان خانزادہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے اور فلزا کے باقی کے پیپرز بھی
کایان خانزادہ کے بھیجے گئے نوٹس کی وجہ سے اچھے ہو گئے تھے۔ اس کی اس مہربانی کی وجہ سے سبیحہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ اگرچہ وہ اسے برا تو پہلے بھی نہیں لگتا تھا، پھر جب اس کی وجہ سے اس نے ان لڑکوں سے لڑائی کی تھی تو پہلے تو وہ اس پر غصہ رہی، مگر پھر بعد میں سوچا تو اچھی فیلنگز آئیں کہ وہ اس کے بارے میں کیئرنگ تھا۔ اب اس کا دل کرنے لگا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، مگر لڑکی ہونے کے ناطے کیسے پہل کر سکتی تھی؟ سو وہ کایان خانزادہ کی طرف سے پہل کی منتظر تھی۔ ایک بار وہ صبح جلدی کلاس میں چلی گئی۔ فلزا اس دن چھٹی پر تھی۔ جب کلاس روم میں گئی تو ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کایان خانزادہ بھی آ گیا۔ سبیحہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پوری امید تھی وہ اسے مخاطب کرے گا، مگر وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ اس دوران گاہے بگاہے اس کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ وہ دونوں اکیلے بیٹھے رہے، مگر نہ جانے کیوں اس نے پھر بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلی بار سبیحہ کو غصہ آیا تھا۔ عجیب انسان تھا، دیکھتا بھی تھا، پوری طرح انٹرسٹڈ بھی لگتا تھا، مگر موقع ملنے کے باوجود بات نہیں کرتا تھا۔ وہ کھولتی رہی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا اب وہ اس کی نرم گم نگاہوں کا جواب سخت نگاہوں سے دے گی۔ کایان خانزادہ نہ جانے کیوں ڈسٹرب تھا۔ وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اپنے دوست سلمان سے ملنے آیا ہوا تھا۔ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب سلمان نے اچانک اس سے کہا، یار تم کچھ الجھے ہوئے لگتے ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ خاموش رہا تو سلمان اصرار کرنے لگا، پھر اسے بتانا ہی پڑا۔ ایکچولی دل و دماغ ایک لڑکی پر اٹک گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کیونکہ وہ گرل فرینڈ ٹائپ کی نہیں ہے، اس لیے دوستی کی آفر بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر پرپوز کر دو اور ڈائریکٹ شادی کر لو۔ سلمان نے مشورہ دیا تو وہ گہری سانس لے کر بولا، یہی تو نہیں کر سکتا یار، ہماری فیملی میں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی، اور میری بات میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ طے ہے، میں اپنے خاندانی اصولوں سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں یا میں ڈرتا ہوں، میں بس اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ارے یار اگر تم اپنی پسند سے شادی کر لو گے تو شروع میں تمہارے والدین ناراض ضرور ہوں گے، مگر پھر آہستہ آہستہ مان ہی جائیں گے، تم ہمت تو کرو۔ سلمان کو اس کے مسائل کا زیادہ اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں کایان خانزادہ نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، تمہارے ہاں ایسے معاملات میں اتنی مشکلات نہیں آتی ہوں گی، لیکن ہمارے ہاں قوانین بہت سخت ہیں، اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کا پورا قبیلہ بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ میرے ایسے کسی اقدام کے نتائج میرے والدین کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اس لیے میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا یار۔ تو پھر میرے بھائی اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ سلمان نے آسان حل پیش کیا، یہ بھی نہیں کر سکتا نا، ایک ہی ڈپارٹمنٹ، ایک ہی کلاس، روز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، کیسے اس کا خیال دماغ سے نکال سکتا ہوں؟ وہ بے بس انداز میں بولا، پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ سلمان نے برا سا منہ بنایا تو کایان خانزادہ نے اسے گھورا، پھر اس نے سلمان کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ جہاں بھی اس کی نگاہ سبیحہ پر پڑی اس نے اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ سبیحہ کا چہرہ اور اس کا خیال 24 گھنٹے اس کے دماغ میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن حادثی سوچ و بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بات کرے گا، شاید وہ دوستی کے لیے مان جائے۔ دوستی ہو جاتی تو کچھ عرصے بعد باقی لڑکیوں کی طرح اس کا دل یقیناً سبیحہ سے بھی بھر جاتا۔ یہی سوچ کر وہ صبح سویرے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ کلاس روم کی طرف جاتے ہوئے اسے امید تھی کہ وہ آئی ہوئی ہوگی، کیونکہ چند بار پہلے بھی وہ اتفاقاً جلدی کلاس روم میں چلا جاتا تو سبیحہ کو وہاں پہلے سے موجود پاتا تھا۔ اسے اکیلا دیکھ کر کئی مرتبہ بات کرنے کا سوچا بھی، مگر اس کی ریزرو نیچر اور لڑکوں سے خاصا فاصلہ رکھنے والے روکھ انداز کی وجہ سے ہمت نہیں ہو سکی تھی۔ مگر آج وہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ ہر صورت اس سے بات کرے گا۔ کلاس روم خالی تھا، وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا اور ساتھ ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کوئی اور نہ آئے، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ آہستہ آہستہ باقی لوگ آنا شروع ہو گئے، پورا کلاس روم بھر گیا، مگر سبیحہ نہ آئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ باہر جا کر اسے ڈھونڈنے لگا کہ شاید یونیورسٹی آئی ہو، کلاس روم میں نہ آئی ہو، مگر اس نے پورا ڈپارٹمنٹ چھان مارا، سبیحہ کہیں نظر نہ آئی۔ یقیناً وہ چھٹی پر تھی۔ کایان خانزادہ کا یہ دن یونیورسٹی میں بہت بور گزرا۔ سبیحہ خان کا چہرہ دیکھنے کی عادت تھی، ہاسٹل میں رات بھی اس نے بے چینی سے گزاری۔ صبح سویرے وہ پھر سب سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا۔
مگر سبیہا نہیں آئی۔ البتہ اس کی دوست فلزہ آئی ہوئی تھی۔ پہلے اس کا دل کیا کہ وہ فلزہ کے پاس جا کر اس کا پوچھے، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو روک لیا کہ ایک دن مزید ویٹ کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کل آ جائے۔ مگر تیسرا دن تو کیا چوتھا بھی گزر گیا، سبیہا یونیورسٹی نہ آئی۔ وہ شدید اضطراب میں مبتلا تھا۔ پھر اس کی دوست فلزہ اسے کلاس روم کے باہر دکھائی دی تو وہ خود کو روک نہ پایا اور اس کے پاس جا کر سبیہا کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ جواب میں فلزہ نے بتایا کہ سبیہا کے والد کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے وہ چھٹی پر ہیں۔ کایان خانزادہ نے فلزہ سے اس کا نمبر مانگا، مگر فلزہ نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ وہ سبیہا کی اجازت کے بغیر اس کا نمبر نہیں دے سکتی۔ کایان خانزادہ کے پاس انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کئی دن گزر گئے، وہ نہ آئی۔ پھر ایک دن حویلی سے بابا کی کال آ گئی کہ ارجنٹ پہنچو۔ وہ پریشان سا حویلی پہنچا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی ساحل خانزادہ جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اسے مار دیا گیا تھا۔ مارنے والا بھی انہی کے گاؤں کے اسحاق خان کا بیٹا اسجد خان تھا۔ ساحل اور اسجد ہم عمر اور کلاس فیلو تھے۔ معمولی سی بات پر لڑائی ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان، اور بات اتنی بڑی کہ اسجد خان کے ہاتھوں ساحل خانزادہ مارا گیا۔ کایان خانزادہ غم و غصے سے پاگل ہو کر اسجد خان کو مارنے گیا، مگر وہ کہیں چھپ گیا تھا۔ کایان کا باپ اسماعیل خانزادہ اور چچا زوریس خانزادہ نے پنچایت بلوائی۔ خانزادے خون کا بدلہ خون مانگ رہے تھے، مگر اسحاق خان اور اس کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ اسجد کے ہاتھوں غلطی سے ساحل کی جان گئی ہے، اس لیے اسجد خان کی جان بخشی کی جائے اور بدلے میں وہ جتنا روپیہ پیسہ جائیداد چاہیں وہ دینے کو تیار ہیں۔ خون کے بدلے خون کر کے دشمنی نہ بڑھائیں۔ خانزادوں کو روپے پیسے اور زمین و جائیداد کی کمی تو تھی نہیں، اس لیے اسماعیل خانزادہ اور زوریس خانزادہ نے سوچ و بچار کے بعد اسحاق خان سے ونی میں لڑکی کا مطالبہ کر دیا۔ اسحاق خان پہلے تو پریشان ہوا، پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے حامی بھر لی۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں 3 شادی شدہ تھیں اور ایک کنواری تھی جو 18 سال کی تھی، مگر اس نے اپنی بیٹی کی قربانی نہیں دی، بلکہ ایک ہفتہ پہلے فوت ہو جانے والے اپنے چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی کو ونی میں دینے کا فیصلہ کیا۔ سبیہا خان جو پہلی بار اپنے ددیال آئی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اچھی بھلی پرسکون زندگی گزر رہی تھی کہ ایک ہفتہ پہلے اچانک اس کے والد وقار خان کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سبیہا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں 5 سال پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اب باپ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی کیونکہ ننہال میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے ددیال والے، جنہوں نے غیر خاندان سے پسند کی شادی کرنے پر اس کے باپ کا 24 سال سے بائیکاٹ کر رکھا تھا، اس کی موت کی خبر سن کر لاش وصول کرنے جا پہنچے تھے۔ سبیہا باپ کی لاش ان کے حوالے کرنے کو بھی تیار نہ تھی۔ جن لوگوں نے اس کی زندگی میں اس سے تعلق نہیں رکھا تھا، اب اس کی موت کے بعد کیوں اس کے حقدار بن بیٹھے تھے، مگر اس کا احتجاج بیکار گیا۔ اس کے چچا لوگ زبردستی ڈیڈ باڈی گاؤں لے آئے تھے، مجبوراً سبیہا کو بھی ساتھ آنا پڑا تھا۔ لیکن یہاں آنے کے 3 دن بعد جب اس نے واپس جانا چاہا تو اس کے چچا لوگوں نے مخالفت کی اور کہا، اب سے تم یہیں رہو گی، ہمارے خاندان کی لڑکیاں کالجز یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتیں۔ سبیہا جو باپ کی موت کی وجہ سے پہلے ہی صدمے میں تھی، اپنے چچا لوگوں کے اس ظلم پر ششدر رہ گئی۔ پھر اس نے بھرپور احتجاج کر کے حویلی سے نکلنے کی کوشش کی تو اسے نہ صرف ایک کمرے میں بند کر دیا گیا بلکہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا۔ 4 دن سے وہ کمرے میں قید نڈھال حالت میں بیڈ پر لیٹی تھی، جب اس کی بڑی چچی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں اور فوراً اٹھنے کا حکم دیا۔ سبیہا اس امید پر اٹھ بیٹھی کہ شاید رہائی کا پروانہ مل گیا ہو، مگر جب اسے چادر اڑا کر گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے اپنے چھوٹے چچا قربان خان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اسے کہاں اور کیوں لے جایا جا رہا ہے، مگر انہوں نے اس کو چھڑک کر خاموش کروا دیا۔ پھر وہ اسے مردوں سے بھرے ایک مجمع میں لے آئے۔ سبیہا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حویلی کی ملازماؤں نے اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ ایک سائڈ پر پردے لگا کر جگہ بنائی گئی تھی۔ سبیہا کو وہیں بٹھایا گیا۔ پھر اس کے بڑے چچا اسحاق خان نے اسے کہا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو اسے بغیر نکاح کے ہی اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس کا شوہر بننے والا ہے، پھر جو چاہے وہ اس کے ساتھ سلوک کرے، اس کی اپنی مرضی ہوگی۔
सबिहा कांप उठी। पहले तो वो इसहाक चचा के पैरों में गिरकर मिन्नतें करती रही। जब वो किसी सूरत भी मानने को तैयार ना हुए तो इज्जत बचाने के लिए उसे निकाह नामे पर साइन करने ही पड़े। निकाह के बाद उसे कुछ अजनबी लोगों के हवाले कर दिया गया। डरी सहमी रोती हुई सबिहा को जिस जगह लाया गया ये भी कोई हवेली थी। उसे नहीं मालूम था ये लोग कौन थे, उसका निकाह किससे हुआ था। यहाँ तक कि टेंशन और रोने की वजह से वो निकाह नामे पर उस शख्स का नाम भी नहीं देख सकी थी जिसको उसका मालिक बना दिया गया था। उसे गाड़ी से बेदर्दी से खींच कर उतारने वाली औरत न जाने कौन थी जो उसे एक स्टोर नमा कमरे में बंद करके चली गई। न जाने उसका क्या कसूर था, कहीं उसके चचा लोगों ने उसे इन लोगों के हाथों बेच तो नहीं दिया था। इस ख्याल से उसकी सांस रुकने लगी और वो फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितनी देर वो रोती रही, फिर किसी ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। सबिहा ने सर उठाकर देखा, ये वही औरत थी जो उसे बंद करके गई थी। पहले मुंह पर चादर होने की वजह से वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। अब देखा तो डर गई। उसके चेहरे पर इंतहाई करखतगी सी थी। बेहद सख्त आवाज़ में उसने सबिहा को मुखातिब करके कहा, लड़की मेरे साथ चलो, तुम्हें बड़ी मालकिन बुला रही हैं। वो डरी सहमी चादर को मजबूती से पकड़े उस औरत की तकलीद में एक बड़े से हाल नुमा कमरे में दाखिल हुई। सामने ही सोफे पर एक औरत बैठी हुई थी। कीमती लिबास और शक्लो सूरत से वो इस घर के मालिकों में से लग रही थी। चेहरे पर सोगवारी सी थी और सुर्ख आंखों से लग रहा था जैसे वो रोती रही हो। कुछ मुलाजमाएं उसके दाएं बाएं खड़ी थीं। सबिहा पर उसकी नज़र पड़ी तो वो चौंकी। उसके साथ खड़ी उस करखत तकूश वाली औरत ने अदब से कहा, मालिकन यही है वो लड़की। ये बात सुनते ही उस औरत की आंखों में यकायक गुस्सा और फिर जैसे खून सा उतर आया। वो अपनी जगह से उठकर सबिहा की तरफ बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। सबिहा लड़खड़ाई और गाल पर हाथ रखे फटी निगाहों से उस औरत की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो मेरा कसूर क्या है। फिर उसने उसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि सबिहा को बालों से पकड़कर झटका दिया तो वो चीखने लगी। बाकी सब चुपचाप तमाशा देख रही थीं। बालों से पकड़े पकड़े उसने सबिहा के मुंह पर कई थप्पड़ दे मारे। सबिहा का होंठ फट गया था, दांत से खून निकलने लगा था। वो औरत उसे फर्श पर घसीटते हुए पीटे जा रही थी। सबिहा रोते और चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या था। फिर किसी बड़ी उम्र के मर्द ने आकर उस औरत को थाम कर उससे हटाया। वो शायद उसका शोहर था। सबिहा पर एक नफरत भरी निगाह डालकर उसने उस करखत नकूश वाली औरत से उसे वहां से ले जाने को कहा। वो औरत रोती हुई सबिहा को बाजू से पकड़कर उसी स्टोर रूम में छोड़ गई थी। सबिहा ने उसे अपना कसूर पूछने की कोशिश की मगर उसने सबिहा को घूरा और कोई जवाब ना दिया। स्टोर रूम के ठंडे फर्श पर पड़ी वो सारी रात रोती रही। सुबह रोशनदान से जब सूरज की किरणें अंदर आईं तो उसे पता चला कि सुबह हो चुकी है। आंखें मलते हुए उसने फर्श से उठने की कोशिश की मगर अकड़े हुए जिस्म ने हिलने से इनकार कर दिया। उसे शदीद सर्दी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से खासी तगोदो के बाद वो उठ बैठी। जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा था। दुखते सर पर हाथ रखते हुए वो उस छोटे से स्टोर रूम का जायजा लेने लगी जिसके एक हिस्से में पुराना काठ कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था और दूसरे कोने में वो बैठी हुई थी। अचानक स्टोर रूम का दरवाजा खुला और एक गुस्से में भरी लड़की अंदर दाखिल हुई और सीधी सबिहा के सर पर आकर चिल्लाने लगी, तो तू है वो डायन मनहूस जिसने मेरे हक पर डाका डाला है। तेरे बाप ने अपने जलील बेटे को हमारे हवाले क्यों नहीं किया? तुझे क्यों थोप दिया मेरे खान के सर? मगर तू याद रखना, उनके सर तो क्या, उनके कदमों में भी तेरी जगह नहीं बनने दूंगी। खान साईं सिर्फ मेरे हैं, तुझे छीनने नहीं दूंगी। तेरा वो हश्र करूंगी कि तू याद रखेगी। वो लड़की हंसियानी अंदाज में चीख रही थी। सबिहा हक्का बक्का मगर खौफजदा बैठी उसे देख रही थी। न जाने वो कौन थी, उस पर क्यों चिल्ला रही थी। थोड़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद वो वहां से चली गई। खौफ से निढाल बैठी सबिहा उसकी बातों पर गौर करने लगी। वो किसी खान साईं का जिक्र कर रही थी जो बकौल उसके सबिहा ने उससे छीना था। वो खान साईं शायद वही शख्स था जिससे सबिहा का निकाह हुआ था और ये लड़की उसकी बीवी या मंगेतर होगी। वो सोचने लगी, पता नहीं चचा लोगों ने अपने किस मुफाद के तहत इन लोगों के हवाले किया होगा। न जाने ये लोग उनके दोस्त होंगे या दुश्मन। कई खौफजदा करने वाले ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे मगर जवाब निदारद था। फिर वो करखत नकूश वाली औरत एक बार फिर आई और उसे साथ चलने का कहा। सबिहा का दिल खौफ से धड़क रहा था कि कहीं फिर वो उसे उसी औरत के पास न ले जाए जिसने रात उसे मारा था। मगर शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो औरत उसे किचन में ले आई और बर्तनों का एक ढेर उसके हवाले करके धोने का कहा।
پھر سارا دن وہ ایک کے بعد دوسرا کام مجھ سے کرواتی رہی اور صبیحہ ذہن میں کئی سوالات لیے چپ چاپ کام کرتی رہی۔ دوپہر کا کھانا ایک روٹی اور تھوڑے سے سالن کے ساتھ اسے دیا گیا، جو اس نے کچن کے فرش پر بیٹھ کر کھایا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اس طرح کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ بابا اور اسٹڈی کا سوچ کر روتی رہی۔ پھر اس سے ڈھیروں کام لے کر رات 12 بجے اسے کچن سے رہائی ملی اور وہ واپس اسی اسٹور روم میں آئی۔ رات تو وہ صدمے میں تھی، ٹھنڈے فرش پر اس نے گزارا کر لیا تھا، مگر اب اسے مشکل لگ رہا تھا فرش پر سونا۔ اس نے کاٹ کباڑ میں سے ایک پرانی چٹائی ڈھونڈ کر نکالی اور فرش پر بچھا کر لیٹ گئی اور اوپر اپنی چادر اوڑھ لی۔ ساری رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی۔ اس کا دماغ انہی سوالوں کو سوچ سوچ کر دکھتا رہا جن کے جوابات جاننے کو وہ بے چین تھی۔ پھر دوسرے دن اسے اپنے سوالات کا جواب مل گیا۔ کام کے دوران اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو جواب میں اس ملازمہ نے خاصی حیرانگی سے دیکھ کر کہا، کیا تم اسحاق خان کی بیٹی نہیں ہو جو تمہیں اپنا قصور نہیں معلوم؟ صبیحہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں ان کی بھتیجی ہوں، مگر ان کے ساتھ آنا جانا یا ملنا جلنا نہیں تھا۔ میں شہر میں رہتی تھی، زندگی میں پہلی بار ان کے گھر آئی کیونکہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ دفنانے کے لیے زبردستی ادھر لے آئے تو مجھے بھی ساتھ آنا پڑا، مگر پھر ان لوگوں نے مجھے واپس نہیں جانے دیا اور نہ جانے کیوں اور کس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اور اب یہ لوگ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی ہوں۔ پلیز خدا کے لیے تم مجھے بتا دو۔ اس نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو جواب میں اس ملازمہ نے بتایا کہ اس گھر کے مالک اسماعیل خانزادہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ساحل خانزادہ کی اس کے چچا اسحاق خان کے بیٹے اسجد خان کے ہاتھوں موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے چچا اسحاق خان نے ونی کے طور پر اس کا نکاح پڑھوا کر اسے ان خانزادوں کے حوالے کیا ہے۔ اب جو وہ چاہیں گے اس کے ساتھ کریں گے۔ صبیحہ حقیقت جان کر ششدر رہ گئی تھی۔ اس کے چچا اسحاق خان نے اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی جگہ اسے ونی کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ملازمہ نے اسے کہا، اب وہ یہ بات کسی کو نہ کہے کہ وہ اسحاق خان کی بیٹی نہیں ہے، ورنہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہو جائے گا اور اسے بھی سزا ملے گی کہ پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات۔ صبیحہ نے ڈر کر اپنے ہونٹ سی لیے۔ اسے وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ ان خانزادوں کے بارے میں کچھ حد تک اسے معلومات مل گئی تھیں۔ اسماعیل خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، چھوٹا مر چکا تھا اور بڑا جس بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا صبیحہ نے اسے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ پھر اسے ملازماؤں کی زبانی پتہ چلا کہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں رہتا تھا۔ اس نے اس ونی کی رسم کی بہت مخالفت کی تھی۔ وہ اسجد خان کو جان سے مارنا چاہتا تھا، مگر باپ کے مجبور کرنے پر اسے نکاح کرنا پڑا تھا، اور پھر نکاح کے بعد وہ ناراض ہو کر شہر چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ پھر اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لڑکی اسٹور روم میں آ کر اس پر چلائی تھی وہ اس خان سائیں کی منگیتر تھی جس کے ساتھ صبیحہ کا نکاح ہوا تھا۔ پھر اس کی منگیتر رمشا کا صبیحہ کے ساتھ کئی بار سامنا ہوا اور ہر بار اس نے صبیحہ کو خوب برا بھلا کہا اور جواب میں وہ چپ رہی۔ بڑی مالکن یعنی اسماعیل خانزادہ کی بیوی شہلا خانزادہ صبیحہ کو نفرت بھری نگاہوں سے گھورتی رہتی۔ اپنا ہر کام وہ صبیحہ سے ہی کرواتی اور جان بوجھ کر کام میں غلطیاں نکال کر صبیحہ پر ہاتھ اٹھاتی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہی جوڑے میں یہاں آئی تھی۔ 2 ہفتے تو اس نے اسی ایک جوڑے میں گزارے، پھر ایک ملازمہ نے اس پر ترس کھا کر اپنا ایک بد رنگ جوڑا اسے دے دیا تھا۔ ایک دن ڈائننگ ہال کی صفائی کر رہی تھی جب اس نے اسماعیل خانزادہ کی غسیلی آواز سنی۔ کین آنکھوں سے دیکھا تو فون کان سے لگائے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ شاید انہوں نے صبیحہ کو نہیں دیکھا تھا، یا دیکھا بھی تھا تو اگنور کر دیا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسی ہفتے گھر آؤ۔ میں اسے خالی ملازمہ بنا کر نہیں لایا بلکہ تمہاری خدمت کے لیے بھی لایا ہوں۔ تم نے اسے استعمال کرنا ہے، وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح۔ صبیحہ کا جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسماعیل خانزادہ کس کی بات کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ شخص نہ آئے۔ پھر اسے ملازماؤں کی آپس میں سرگوشیوں سے پتہ چل گیا کہ باپ اور بیٹے میں ان بن چل رہی ہے۔ باپ اسے گھر بلا رہا ہے اور بیٹا نہیں آ رہا۔ صبیحہ بھی یہیں دعا مانگتی رہی کہ وہ نہ آئے۔ اسماعیل خانزادہ کے ٹیشو پیپر والے الفاظ یاد کر کے اس کا رواں رواں کانپ اٹھتا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کیسا تھا، اپنے ماں باپ کی طرح ظالم یا ان سے بھی بڑھ کر۔ پھر ایک دن پتہ چلا وہ آ رہا ہے۔ صبیحہ کی سانس رکنے لگی۔ یا اللہ، تو مجھے محفوظ رکھنا اس شخص سے۔ وہ شدت سے دل میں یہی دعا کر رہی تھی۔ پھر وہ آ گیا۔ صبیحہ نے کچن کے دروازے سے چھپ کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ وہ کایان خانزادہ تھا۔
کئی پل وہ بے یقین کھڑی رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ دل میں ایک مہوم سی امید پیدا ہو گئی کہ شاید وہ اس سے گھر والوں کی طرح برا سلوک نہ کرے۔ ایک ملازمہ نے آ کر اسے کہا کہ وہ چائے بڑی مالکن کے کمرے میں دے آئے جہاں چھوٹے خانسائی آئے بیٹھے تھے۔ کایان خانزادہ کے سامنے جانے کا سوچ کر اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یقیناً وہ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، اسے دیکھ کر ضرور شوق لگے گا۔ کانپتے ہاتھوں سے بمشکل ٹرے پکڑے اس نے بڑی مالکن کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ دوپٹے کو کھینچ کر اس طرح لیا ہوا تھا کہ ماتھا ناک تک چھپ گیا تھا۔ کایان خانزادہ سامنے صوفے پر ماں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سبیہا نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے ان کے سامنے میز پر رکھی اور کپ میں چائے ڈال کر شیلا خانزادہ کے سامنے رکھنے لگی تھی کہ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کی وجہ سے چائے میز پر چھلک گئی۔ شیلا خانزادہ نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر جا گرا۔ سبیہا نے گھال پر ہاتھ رکھے ڈبڈبائی نگاہوں سے پہلے شیلا خانزادہ اور پھر کایان خانزادہ کی طرف دیکھا۔ کایان خانزادہ کو جھٹکا لگا تھا، وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ پھٹے پرانے کپڑوں، کمزور چہرے اور وجود کے ساتھ وہ سبیہا خان ہی تھی جو یونیورسٹی سے غائب ہو کر اس کا چین سکون ہی لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ اس کے گھر میں ہوگی، کایان خانزادہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے بمشکل چہرے کے تاثرات کنٹرول کر کے ماں سے اس کے بارے میں پوچھا تو شیلا خانزادہ نے نفرت بھرے انداز میں بتایا کہ وہ وہی ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ کایان ششدر رہ گیا۔ پھر رات کو ماں اور باپ دونوں نے غصے سے حکم دیا وہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں رکھے، لیکن وہ اس کے بچے کی ماں نہ بننے پائے، یہ حق صرف رمشا کا ہوگا۔ سبیہا کو جب رات کو کایان خانزادہ کے کمرے میں بھیجا گیا تو ڈر اور خوف کے باوجود اسے امید تھی کہ کایان اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، مگر کایان خانزادہ کی نگاہوں میں اجنبیت اور درشتگی دیکھ کر اسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے سبیہا سے خشک لہجے میں کہا، اچھا تو تم ہو اس بزدل اسحاق خان کی بیٹی جس نے بیٹے کو بچانے کے لیے تمہیں قربان کر دیا۔ پہلی بار وہ اس سے مخاطب تھا۔ سبیہا خوف سے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ خاموش رہی۔ کایان خانزادہ نے خاموشی سے نائٹ بلب آن کیا اور ساکت کھڑی سبیہا کو اپنے حصار میں لیا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر کایان خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، بے یقینی، دکھ، بے بسی، شکایت۔ کایان خانزادہ نے نظریں چرا لی تھیں، پھر اس کے بعد وہ ایک لفظ تک نہ بولا اور نہ ہی سبیہا کی التجاؤں اور آنسوؤں کو کوئی اہمیت دی۔ صبح کی اذان کے ساتھ اس کی سسکیاں تھمیں۔ اس نے گردن گھما کر بیڈ پر سوئے کایان خانزادہ کی طرف دیکھا جس نے مطلب نکل جانے کے بعد اسے کارپٹ پر سونے کو کہا تھا، یعنی اس کے نزدیک وہ اس قابل نہ تھی کہ وہ اسے اپنے بیڈ پر سونے دیتا۔ وہ اس کے لاڈلے بھائی کے مجرموں کے خاندان میں سے تھی، کسی قسم کی رعایت کی حقدار نہیں تھی۔ صبح بھی اس کے لیے ویسی ہی تھی، البتہ اب حویلی والے کاموں کے ساتھ ساتھ اسے کایان خانزادہ کی بھی خدمت کرنا تھی۔ دن کو وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو اسے کایان خانزادہ کے کمرے میں آ کر سونا پڑتا۔ ایک بار کے بعد وہ دوبارہ اس کے نزدیک نہ آیا اور نہ ہی وہ اس سے مخاطب ہوا۔ سبیہا نے اس بات پر شکرانہ پڑا تھا، نہ جانے وہ کتنے دنوں کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ ایک ہفتہ تو گزر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر سبیہا کو اپنی پڑھائی اور یونیورسٹی یاد آتی تو دل میں تکلیف اٹھنے لگتی۔ اکثر رات کو وہ کمرے میں اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں سنتا مگر بے حس بنا رہتا۔ اس کے گھر والے سبیہا کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے اور وہ لا تعلق بنا رہتا۔ پھر ایک دن وہ واپس چلا گیا اور سبیہا پھر سے اسٹور روم میں آ گئی۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب ایک ملازمہ نے اسے کہا چوکیدار کو چائے بھجوانی ہے، وہ جا کر اس کا کپ اٹھا لائے۔ وہ چوکیدار سے کپ لینے حویلی کے گیٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک رمشا اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگی، اچھا تو تم حویلی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو، اور ساتھ ہی اس نے سبیہا کو بالوں سے پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے شیلا خانزادہ کے پاس لے آئی۔ سبیہا روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، مگر شیلا خانزادہ نے اس پر رحم نہ کیا۔ جس وقت وہ اور رمشا اسے مار رہی تھیں اسی وقت اچانک کایان خانزادہ بھی اوپر سے آ گیا تھا، مگر اس نے اپنی ماں اور رمشا کو نہ روکا، صرف ایک نظر مار کھاتی سبیہا پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کو وہ اپنا زخمی وجود لے کر جب اس کے کمرے میں گئی تو کایان خانزادہ نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ سبیہا کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ کایان خانزادہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ مرے مرے قدموں سے اس کے قریب گئی۔ اس کے زخمی وجود سے وہ کسی کھلونے کی طرح کھیلتا رہا اور پھر سو گیا۔ صبح وہ بخار میں مبتلا کارپٹ پر اپنا دوپٹہ اوڑھے سردی سے گٹھڑی بنی کانپ رہی تھی۔ کایان خانزادہ کی نظر پڑی تو وہ اس کی طرف بڑھا، مگر پھر لب بھینچ کر خود کو روک لیا اور درشت لہجے میں آواز دے کر اسے اٹھایا اور ناشتہ لانے کو کہا۔
फिर वो हर हफ्ते छुट्टी पर घर आने लगा। जुमा को आता और इतवार की शाम को चला जाता। ये 2 रातें सबीहा के लिए इंतहाई अज़ियत भरी होती थीं, जब उसे कायान खानज़ादा का सामना करना पड़ता। एक दिन वो उसके कमरे की सफाई कर रही थी कि उसे अलमारी से एक कीपैड मोबाइल मिला। वो फ़ौरन ही दुपट्टे में छुपाकर स्टोर रूम में ले आई और काठ कबाड़ में छुपा दिया। कायान खानज़ादा और उसके घर वालों का ज़ुल्म सहते-सहते वो तंग आ गई थी। अब उसे किसी भी तरह इस हवेली से निकलना था और फिर एक दिन उसे ये मौका मिल गया। कायान खानज़ादा जिस शाम को वापस गया था, उसी रात वो एक मुलाज़िमा की मदद से हवेली से निकलने में कामयाब हो गई थी। हवेली से निकलकर वो बस स्टॉप पर पहुंची और बस में सवार होने से पहले उसने मोबाइल निकाल कर कायान खानज़ादा को कॉल मिलाई। कायान खानज़ादा का नंबर उसी के नाम से फ़ोन में सेव था। बैलेंस ना होने की वजह से कॉल नहीं गई तो वो किसी पीसीओ की तलाश में इधर-उधर देखने लगी। मुलाज़िमा के दिए हुए पैसे उसके पास थे। जल्द ही एक फ़ोन बोथ उसे नज़र आ गया। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और उसी तेज़ी से गाड़ी को देख न पाई जो उसे टक्कर मारकर निकल गई। वो रोड पर गिर गई। उसके सर से खून बह रहा था। लोग उसके पास जमा होने लगे। सबीहा एक हाथ सर पर रखे बहते खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। एक शख्स ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में चलने को कहा तो सबीहा ने इशारे से उससे फ़ोन मांगा। कायान खानज़ादा का नंबर उसे ज़ुबानी याद था। उसने कॉल मिलाई तो पहली बेल पर ही रिसीव हो गई। कायान खानज़ादा सबीहा की आवाज़ सुनकर हैरान रह गया, जो उसे कह रही थी कि मुझे मुबारकबाद दो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के जुल्म से आज़ाद हो गई हूँ। मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। कायान खानज़ादा पहले तो मुश्तइल होकर उस पर गरजा कि उसके पास फ़ोन कहाँ से आया, वो भागी कैसे। फिर उसकी रुक रुक कर आती गहरी सांसों की आवाज़ से यकदम उसका दिल परेशान हो उठा। दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। वो उसी नंबर पर कॉल मिलाने लगा मगर रिसीव नहीं हुई। फिर दूसरी और तीसरी बार जब मिलाई तो रिसीव हो गई। मर्दाना आवाज़ सुनकर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कौन हो तुम? मेरी बीवी ने अभी इसी नंबर से मुझे अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब दूसरी तरफ किसी ने तेज़ी से कहा, सर ये खातून बेहोश हो चुकी हैं। इनके सर से खून बहुत बह रहा है। इनकी ज़िंदगी खतरे में है। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। कायान खानज़ादा को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। मुझे लोकेशन सेंड करो, उसने चिल्लाकर कहा और गाड़ी की तरफ भागा था। आधे घंटे बाद वो आईसीयू में लेटी सबीहा को शीशे की दीवार से खड़ा देख रहा था। डॉक्टर्स का कहना था उसके सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से खून बहुत बह गया था और कोमा में जाने का खतरा था। सबीहा खान, जिस पर पहली ही नज़र में वो दिल हारा था, उसकी वजह से इस हाल में थी और फिर वही हुआ जिसका खतरा था। वो कोमा में चली गई थी। दूसरी तरफ खानजादों की हवेली से उसके भागने पर हंगामा मच गया था। इस्माइल खानजादा और जुरेज खानजादा इसहाक खान की हवेली में जाकर शोर मचा रहे थे और लड़की की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। जवाब में इसहाक खान और उसके भाई मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रहे थे। कायान को पता चला तो उसने बाप को फ़ोन करके कहा कि सबीहा उसके साथ है और वो खुद उसे हवेली से लेकर गया था। इस्माइल खानज़ादा ये सुनकर भड़क उठा और कायान को बेनकत सुनाई कि हम उसे नौकरानी बनाकर हवेली और तुम्हारी खिदमत के लिए लाए थे, ना कि इसलिए कि तुम उससे दिल लगा बैठो और उसे अपने साथ ले जाओ। जवाब में कायान ने उन्हें उसकी कोमा में जाने का बताया तो वो खामोश हो गए। दूसरी तरफ फिल्जा सबीहा को ढूंढते हुए इसहाक खान की हवेली में आई तो खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात सबीहा की पुप्पी की बेटी हमना से हो गई। हमना कुछ सबीहा से हमदर्दी थी। उसने फिल्जा को सब कुछ बता दिया और साथ ही कहा वो जल्द अज जल्द किसी की नज़रों में आए बिना यहाँ से चली जाए, वरना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिल्जा को जहाँ एक तरफ सबीहा के साथ इतना बुरा होने पर अफसोस हुआ, वहाँ दूसरी तरफ ये खुशी भी हुई कि उसका निकाह कायान हानजादा से हुआ। उसने फ़ौरन कायान हानजादा के दोस्त से कांटेक्ट किया जिसका नंबर उसके पास था और उससे कायान हानजादा का नंबर लेकर उसे कॉल करके सबीहा का पूछा तो जवाब में कायान ने उसे जो कुछ बताया फिल्जा को शौक लगा। फिर कुछ देर में वो हॉस्पिटल में थी और कायान को मुलामत करते हुए कह रही थी, तुम अपने भाई की मौत का बदला जिस लड़की से लेते रहे उसका तुम्हारे भाई के मुजरमों से सिर्फ नाम का रिश्ता था। वो इसहाक खान की बेटी नहीं भतीजी थी। 23 सालों में पहली बार वो उन लोगों के घर गई थी, वो भी बाप की लाश के साथ, और फिर वहां कैद कर ली गई और धोखे से वनी में दे दी गई। जुल्म तो उसके साथ हुआ, वो बेचारी तो मुफ्त में मारी गई। कायान खानजादा को हकीकत जानकर बहुत दुख हुआ। फिर वो फिल्जा को उसका ख्याल रखने का कहकर हवेली चला गया और वहां जाकर बाप और चचा को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस्माइल खानजादा और जुरेज खानजादा इसहाक खान के इस धोखे पर सख्त मुश्तइल हुए और एक मरतबा फिर पंचायत बुलवाई गई। इसहाक खान ने हमारे साथ धोखा किया है। अपनी बेटी की जगह वनी में अपने उस भाई की बेटी दे दी जिसके साथ 24 सालों से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं था। इसहाक खान गगया रहा था, माफ़ी मांग रहा था क्योंकि इस्माइल खानजादा और जुरेज खानजादा अब नया मुतालबा कर रहे थे
कि वो अपनी बेटी अब जुरेज खानज़ादा के बेटे एहतशाम खानज़ादा के निकाह में दें। एहतशाम खानज़ादा 40-45 साल का शादीशुदा और 6 बच्चों का बाप था। पंचायत भी इस्माइल खानज़ादा और जुरेज खानज़ादा की हमायती थी। इसहाक खान फंस गया था। फिर आखिरकार उसे यह मुतालिबा मानना पड़ा। अपनी सबसे छोटी बेटी पलवशा को एहतशाम खानज़ादा के निकाह में देना पड़ा। जितनी ज्यादा पलवशा रो रही थी उससे कई ज्यादा वो खुद रो रहा था। फिर जब पलवशा को रुखसत किया तो कुछ देर बाद खबर मिली कि जिस बेटे को बचाने के लिए उसने बेटी कुर्बान की, उसी बेटे ने दिल बर्दाश्ता होकर जहर खा लिया था। इसहाक खान तो ठह गया था। दूसरी तरफ इस्माइल खानज़ादा ने कायान को फोन करके कहा वो उस लड़की सबीहा को आज़ाद कर दे। अब वो उसकी शादी रमशा से करेंगे। कायान बाप के इस हुक्म पर पहले तो दंग रह गया, फिर भड़क उठा और उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। जवाब में इस्माइल खानज़ादा ने उसे हवेली में कदम ना रखने को कहा। कायान को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ सबीहा की जिंदगी की तरफ लौटने का मुंतजिर था। जितने दुख जितनी तकलीफ सबीहा को उसने और उसके घर वालों की वजह से पहुंची थी, वो उन सब का मुदावा करना चाहता था। 1 महीना गुजर चुका था। सबीहा एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी। सारी सारी रात वो उसका हाथ थामे रोता और उससे बातें करता रहता और बिल आखिर 3 महीनों बाद एक दिन वो जिंदगी की तरफ लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो कायान खानज़ादा को खुद से लिपट कर रोते देखा। फिर 1 महीना लगा उसे सबीहा की तमाम अज़ियतों का मुदावा करने और उसका एतबार जीतने में। इस्माइल खानज़ादा समेत पूरी बरादरी ने उसका बायकाट कर रखा था, मगर उसे किसकी परवाह नहीं थी। जिस सबीहा को पाना उसे नामुमकिन ख्वाब लगता था, उसे कुदरत इस तरह उसकी झोली में डाल देगी, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक दिन इस्माइल खानज़ादा उसके पास आए और कहा वो उसे और उसकी बीवी को हवेली ले जाने के लिए आए हैं। कायान इस मोर्चे पर हैरान रह गया कि वो तो अपने असूलों और रवाजों पर मर मिटने वाले इंसान थे, फिर अचानक कैसे मान गए। फिर हवेली जाकर पता चला रमशा किसी के साथ भाग गई थी। कायान दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। रमशा के भागने ने हवेली के दरवाजे सबीहा के लिए खोल दिए थे। सबीहा हवेली आकर घबराई हुई थी। उसे अपना गुजरा हुआ एक एक तकलीफ दे पल याद आ रहा था। जब शैला खानज़ादा ने उसे गले लगाया और इस्माइल खानज़ादा ने उसके सर पर हाथ रखा, तब काफ़ी देर तक वो बेयकीन रही थी। कुछ अरसा पहले जो हवेली की मुलाजिमा बनकर आ रही थी, अब वो इस हवेली की छोटी मालकिन कहलाई जा रही थी, जो इस हवेली को वारिस देने जा रही थी। कायान ने उसकी ख्वाहिश पर उसे यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोका था, अगरचे उन दोनों को पढ़ाई की वजह से शहर में रहना पड़ रहा था, मगर शैला खानज़ादा की हदायत पर हर हफ्ते हवेली का चक्कर भी लगाना होता, जहाँ वो बेसब्री से बहू और बेटे की मुंतजिर होती थी और वो दोनों भी अपने लाड वहाँ आकर उछवाया करते थे।